چلیں تو بہرحال تو یہ غالب کا ایک جو دیوان ہے اس کا پہلا شعر ہی عجیب و غریب مشکل شعر ہے. وہ ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. یعنی جو ہے وہ یہ شعر کا مطلب جو ہے نا، اس کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے بڑے جتن کیے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل شعر ہے. یعنی اس کو سمجھانا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ وہ دور ہے غالب کا جس میں وہ مشکل شاعری کرتے تھے. اچھا، پھر ایک بات انہوں نے لکھی ہے تشبیہات. یعنی غالب نے تشبیہ دینے کے لیے جو چیزیں استعمال کی ہیں نا، وہ ایسے غریب کی عجیب و غریب کی ہیں کہ نارملی لوگ نہیں کرتے تھے اس طرح کی چیزیں نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے آپ لوگوں نے میر کا شعر سنا ہوگا. ہم نے بتایا تھا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، کیا کہتے ہیں، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. سادہ سا شعر ہے کہ اس کے لب جو ہیں گلاب کی پنکھڑی کی طرح نازک ہیں. تو انہوں نے نازکیت کے اندر جو ہے نا ایک گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے. تو یہ تو پھر بھی فزیکل چیز ہے. غالب نے اوپر اس سے بھی اوپر لیول کی بات کی. جیسے بتاتا ہوں کہ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا. دیکھو اس شعر کو سمجھو ذرا. غالب کی محبوبہ نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ محبوبہ جو وعدہ کرتی ہے وہ پورا تو کرتے نہیں ہے، وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غالب نے اس سے ایک عجیب و غریب بات کہا کہ جب آپ نے وعدہ کیا تھا نا، اسی وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے، آپ پورا کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آدمی کو کم از کم ارادے کے اندر طاقتور ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے. لیکن آپ تو بہت زیادہ نازک ہیں. نازکی نارمل لڑکیوں کی اچھی صفت ہوتی ہے نا، لڑکیاں نازک ہوتی ہیں تو لڑکے ان کے نخرے اٹھاتے ہیں. تو نازکی ایک اچھی صفت شمار کی جاتی ہے لڑکی کی. تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے وعدہ کیا تھا نا، اسی وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ تو بہت نازک ہیں. اور جب آپ اتنی نازک ہیں تو نازک آدمی کبھی وعدہ پورا کر ہی نہیں سکتا. اگر اس نے وعدہ پورا کر دیا تو اس کا مطلب وہ نازک نہیں ہے، وہ تو مضبوط ارادے کا مالک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے نازک ہیں کہ آپ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتے. یعنی وعدہ نہ پورا کرنا تو ایک بری صفت تھی نا، بری خاصیت تھی. غالب نے اسی کو اچھی خاصیت بنا دیا. اور اس میں دیکھو وہاں پر ایک لڑکی کی نازکیت کو تشبیہ دی تھی گلاب کی پنکھڑی سے. یہاں پر نازکیت کو تشبیہ دی ارادے کے پورا نہ کرنے کی طاقت سے. یعنی ایک فزیکل چیز سے بھی نہیں دی، صرف ایک ارادے سے تشبیہ دے دی. تو یہ دیکھو تشبیہ دونوں نے دی ہے، لیکن ان کی تشبیہ بالکل سر آپ کی آواز گئی. سر کا نیٹ بند ہو گیا. یار یہ غالب کو بھی کیڑے کرنے کے شوق. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، پہلے نہیں آئی. آواز آ رہی ہے میری؟ ارادے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کے بعد سے بند ہو گئی تھی. ارادے کے بعد میں نے بولتا زیادہ بتایا. میں نے اتنی اچھی بات بتائی، کہاں سے میری بات نہیں سنی تم لوگوں نے؟ سر وہ ارادے سے وہ کری تھا نا، اس کو کمپیئر کر رہا تھا، بس وہاں سے ختم ہو گئی. ہاں، میں نے یہ بتایا کہ غالب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ میر نے تو تشبیہ دی تھی لڑکی کی نازکیت کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی تھی، تو وہ ایک فزیکل چیز تھی. انہوں نے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ لیول کی نازک چیز لے کر آئے ہیں. وہ کیا؟ ارادے کا یا وعدے کا پورا کرنے کی طاقت نہ ہونا. یعنی انہوں نے کہا کہ میرے محبوب اتنے نازک ہیں کہ وہ اپنے وعدے بھی پورے نہیں کر سکتے، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے. تو یہ یعنی ان کی خوبصورتی کی انتہائی درجے کی تعریف کر دی. تو تشبیہ دونوں نے دی ہے، لیکن جو ان کی تشبیہ ہے نا وہ بالکل ہی وہ مطلب امیجنری ہے، وہ تصوراتی ہے اور وہ خیالاتی ہے، وہ حقیقی دنیا کے اندر بھی نہیں ہے. تو یہ غالب کیوں، اس لیے ان کی تشبیہات بھی بڑی نادر و عجیب و غریب ہے. وہی اس لیے ہے غالب جو ہے نا ہلکے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے.
ٹھیک ہے. اب شوخی و ظرافت یعنی مذاق بھی کرتے ہیں. جیسا ہم نے کہا نا ان کو کیڑے کرنے کی عادت ہے, اور اتنے زیادہ عادت ہے کہ کبھی کبھی یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناز کر جاتے ہیں. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب جو ہمارا لکھتے ہیں وہ کون لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین لکھتے ہیں نا. تو مطلب وہ لکھتے ہیں ہم نے کوئی اچھائی کی یا برائی کی. تو غالب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ کہ اچھائی کی یہ برائی کی, تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آپ دوسرے بندے کے لکھے ہوئی بات پر یقین کر کے مجھے پکڑ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جس وقت یہ باتیں لکھی جا رہی تھی, تو میری پارٹی کا کوئی بندہ بھی تھا, یعنی میرا طرفدار بھی کوئی تھا. ہو سکتا ہے فرشتوں نے غلط لکھ لیا, آپ ان پہ کیسے یقین کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں یہ اتنا زیادہ ان کا لیول ہے کیڑے کرنے کا, دوسرے سے پنگے لینے کا اور مذاق کرنے کا. تو یہ اسی طریقے سے ان کا ایک شعر ہے, آپ نے سنا ہوگا, نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اب دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ بڑا واقعہ جو ہوا ہے جس میں کسی کو گھر سے نکال دیا گیا وہ آدم علیہ السلام کا نکلنا ہے جنت سے. تو آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا جتنا بڑا سانحہ ہے اس سے بڑا تو سانحہ کوئی نہیں ہوتا نا. لیکن غالب کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا سانحہ تھوڑی تھا, بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, تیری گلی سے. یعنی میں اپنے محبوب کی گلی سے ہم جس طرح بے آبرو ہو کر نکلے نا, اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ مطلب یہ جو ان کی عجیب و غریب انداز ہے نا ان کا, تو یہ سب کو جو ہے مات دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی ایک کلام کی خصوصیت جو ہے وہ جو ہے ایجاز و اختصار بھی ہے. یعنی مختصر کہتے ہیں بڑی بات کر جاتے ہیں, بڑی بات کر دیتے ہیں, یہ مطلب ہے. اور یہی کسی بھی کلام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کم لفظوں میں زیادہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے. جیسے یہ والا شعر میں نے بتایا, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے وہ شعر سنایا آپ کو کہ کیا کہتے ہیں, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کی رات بھر نہیں آتی. بات مختصر کی ہے لیکن بڑی پرزور بات کرتی. تو یہ جو ہے زبردست والی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک مضمون آفرینی, مطلب مضمون آفرینی کا مطلب ہے کہ غالب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہر بات سے کوئی بات نکال لیتے. چھوٹی چھوٹی دنیا کے واقعات ہوتے ہیں لیکن اسی سے جو ہے وہ بڑے بڑے مطلب نکال لیتے ہیں. جیسے دیکھو پہلا شعر یہاں لکھا ہوا ہے, زندگی میں تو وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے, دیکھو اب مرنے پر کون اٹھاتا ہے مجھے. یعنی ان کو جب محفل سے اٹھایا گیا تو ظاہر بات ہے کہ محفل سے اٹھانا کا مطلب ہے کہ ان کو وہ آئے تھے محفل میں اپنے محبوب کی, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو دھتکار کے نکال دیا. انہوں نے کہا تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تم کیا کرو گے, امراؤ جان ادا کی پارٹی میں آپ تھوڑی بیٹھ سکتے ہو, یہ تو بھائی بڑے لوگوں کا شو چل رہا ہے, ہلکے لوگ تھوڑی ہیں. ان کو اٹھا دیا. اب انہوں نے اس محفل سے اٹھانے سے نئی بات نکال لی, زندگی میں جب تک زندہ تھے تو آپ ہم نے اپنی محفل سے اٹھا دیتے تھے, دیکھو مرنے پر کون اٹھاتا ہے مجھے, جب میں مر جاؤں گا تو اب کون اٹھائے گا. یعنی اس کو طنز کر رہے ہیں کہ جب میں مروں گا تو کیا تب بھی مجھے اٹھاؤ گے, یعنی میرے جنازے کو کندھا دو گے. زندگی میں تو اٹھاتے تھے. یعنی انہوں نے اس اٹھانے کو, یعنی جو محفل سے ایسے اٹھانا ہے, دھتکارنا ہے, اس سے جو ہے وہ حقیقت میں لاش کو اٹھانے سے ملا دیا. یہ اس کو کہتے ہیں مضمون آفرینی, ایک عام بات سے ایک نئی بات نکال لی. یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی شاعری کی بہت خطرناک خصوصیت ہے. اور ایک خصوصیت جو ہے ان کی شاعری کی ہے وہ سوز و گداز ہے. یعنی ان کے کلام میں بہرحال درد تو ہے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی مشکلات کے اندر گزاری ہے, محنت انہوں نے کبھی کی نہیں, قرضوں کے اوپر پلے ہیں. بس تو ظاہر بات ہے کہ مشکلات کی آئینہ دار تو تھی, تو ان کی زندگی ساری کی ساری جو ہے نا وہ مشکلات کے اندر گزری. اسی لیے کہتے ہیں قید و حیات و بند غم. جی سب بعد میں قرض اتارے نہیں اتارے؟ نہیں بھائی ویسے مر گئے تھے میرے خیال میں, قرض کی حالت میں لوگوں نے بعد میں کر رہے ہو کہ نہیں کرے ہو.
تم اتار دو جا کے. غالب کے جو خاندار کے مقروض ہے آ جائیں. قید اب دیکھیں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یہ فلسفیانہ شعر بھی ہے, اس کو آپ فلسفیانہ کیٹیگری میں بھی رکھ سکتے ہیں. کہنے کہ اصل میں زندگی تو ایک قید ہے, اسی طرح غم اور زندگی کی قید دونوں کوئی الگ الگ قید تھوڑی ہیں. زندگی کا مطلب ہے مشکل, مشکل کا مطلب ہے زندگی, زندگی کا مطلب ہے مصائب, مصائب کا مطلب ہے زندگی. یعنی دونوں اصل میں ایک ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ زندگی بھی ملے اور مشکلات بھی نہ آئے تو یہ پاسبل نہیں ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. دیکھیں پاتے ہی نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, نالے یعنی رونا. رکتی ہے میری تب تو ہوتی ہے رواں اور, یعنی رکنے کے بعد اور میں رونا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح کیا کہتے ہیں فلسفیانہ ان کا انداز بھی تھا. فلسفیانہ شاعری, یہ شعر جو ہے فلسفیانہ ہے, جو اوپر آ گزرا ہے نا, یہ فلسفیانہ شعر ہے. یا پھر اس طرح ان کا فلسفیانہ شعر ایک ہے کہ کیا نام ہے اس کا, میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری. یہ تو مشکل شعر ہے, میں تفصیل بتانے میں بہت وقت لگ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر فلسفیانہ شعر کی ایک مثال ہے کہ خیر اسی شعر کو لے لو یار, آگے چلیے. انہوں نے یہاں لکھا ہے یہ مسائل تصوف کے تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو جتنا بادہ خوار ہوتا. یعنی ہمارے کلام کے اندر ولیوں والے فلسفی ہیں, ہلکے بندے نہیں ہیں. تنوع, تنوع کا مطلب ہے ڈائیورسٹی, یعنی ان کے اندر کلام میں رنگا رنگی ملتی ہے. یعنی اس کے اندر موسیقیت بھی ہے, شاعری بھی ہے, عشق بھی ہے, عجیب ہر 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 چیز ملتی ہے. ایسا یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. یعنی وہ میری بات نہیں سمجھ آل رہے, میرے راؤنڈ کرتے ہو. آل راؤنڈر تھے بھائی, سب کچھ چل رہا ہے, ہر چیز چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو ہر طرح کی بات کرتے تھے, محبوبوں سے عشق مزاجی کی باتیں بھی کرتے تھے, بادشاہوں کے قصیدے بھی پڑھتے تھے. ان کے بہت ساری باقاعدہ انہوں نے بولا بھی ہے. یعنی ان کی جو بڑی مشہور غزل ہے اس کا شعر ہے کہ غالب وظیفہ خور ہو دو شاہ کو دعا, وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. کہتے تھے بھائی تو وظیفہ خور ہو, بادشاہ کو دعا دو, ان کا پیسہ کھائے دعا نہیں دیں گے ان کو. پورے پورے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے لیے اور انگریزوں کے لیے قصیدے لکھے ہیں ان کی تعریف کے اندر. اور اس طریقے سے وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا, ایک تیز بہت تھے. غالب فلم دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں, نصیر الدین شاہ کی. ارے یار نہیں سر. گلزار کی فلم ہے, گلزار نے بنائی ہے, اور نصیر الدین شاہ جو ہے اس کے اندر غالب بنے. وہ لوگ فلم دیکھو, بڑی بہت بڑی فلم ہے, وہ خیال میں 4-5 گھنٹے کی فلم ہے غالب, لیکن دیکھنے کی فلم ہے, بڑی اعلیٰ کی فلم ہے. غالب جو ہے ان کے بغیر مطلب بغیر سوچے سمجھے ان کے اوپر بداعت بھی شاعری کرتے تھے. جیسے وہ والی جو ان کی غزل ہے نا, بڑی مشہور غزل ہے, کیا نام ہے اس غزل کا, کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ سے انہیں ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک اصل میں جو اصل میں واقعہ چھوڑو, لیکن ان کا اصل جو میں شعر بتا رہا تھا اس کا, تو اس میں ان کا آخری شعر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ہے وہ, دوڑتے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ سے انہیں ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. کہ بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. مطلب شہر میں غالب کی کون پوچھے گا اگر یہ بادشاہ کا مصاحب نہ ہو, بادشاہ کا چیلا نہ ہو. تو یہ خود کہتے تھے کہ بھائی میں بادشاہوں کو غلام ہوں, ان کو شرم نہیں آتی تھی اس کے اندر. اچھا, شاعرانہ نقطہ ترازی, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی شاعری کے اندر جو جدت ہے نا, یعنی آپ آج بھی ان کا شعر پڑھو گے نا ایسا لگے گا ابھی کی کسی بات کے لیے تو کہی دی ہے یہ شاعری. اور کوئی بھی شاعری تب کوئی جس شاعری, یعنی شاعری کے بارے میں ایک رول سمجھ لیں آپ, کہ جس شاعری کا جو سکوپ ہے نا وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس بات سے کہ اس شاعری کو سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, مخاطب کون ہے. تو جس شاعری کچھ مطلب مثال کے طور پر اگر میں نے شاعری کی زبیر کے بارے میں نا, صرف زبیر کے بارے میں کوئی شاعری کی,
تو یا زبیر نے اپنے گھر میں اپنی بہن کے بارے میں یا اپنی امی کے بارے میں کوئی بات کہی اور اس میں نام لے دیے، تو وہ شاعری کا اسکوپ جو ہوگا نا وہ صرف ان کے گھر تک ہوگا، باہر کے لوگوں کو اس میں اتنا لطف نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاعری کے مخاطبین جتنے بڑھتے رہتے ہیں نا تو اتنا بڑا ہی وہ شاعری ہوتی رہتی ہے. تو کچھ شاعرہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شاعری ہر زمانے کے لوگوں کو لگتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو غالب ان شعراء میں سے ہیں. ان کی شاعری ہر زمانے کے بندے کو لگتی ہے یار یہ تو لگتا ہے ہماری ہی بات کر رہے ہیں. یہ خاص ہے. ہوا ہوں عشق کی غارت سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک ہے. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلی. ٹھیک ہے، تو یہ غالب کی شاعری کی خصوصیات ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باقی بھی اگرچہ شعراء تو بڑے تھے لیکن غالب الگ ہی چیز تھی، مطلب ہٹو بچوں تھے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. باقی ان کی غزلیں جو ہیں وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اور چلو بڑے بڑے مطلب ہیں ان کی غزلوں کے، لیکن ہم پوائنٹ بات کریں گے جو آپ کو لکھنی ہے امتحان. ٹھیک ہے بھائی، اوکے سر، انشاءاللہ. کافی ہے. چلے بھائی، حافظ سر. چلو جمعے کو ملتے ہیں. السلام. سر منڈے کو کلاس کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ویڈنسڈے کو اور فرائیڈے کو ہوگی، تو اس لیے میں نے نہیں کی کہ فرائیڈے کو کر لیں گے. اب انشاءاللہ دیکھ لیں سر گے. تو ہفتے میں 3 دن کی بات ہوئی تھی نا. 2 دن کی نہیں ہوئی تھی سر بعد میں پھر آپ نے بولا تھا نا 3 دن کر لیں گے. چلے چلے آخری ہفتہ تو رہ گیا اگلا، اس کے بعد ہاں پھر نہیں کر کر لیں. لیں گے انشاءاللہ، مجھے کوئی سر مسئلہ نہیں ہے. لاسٹ ویک میں 3 کر لی گا تاکہ جو ہے وہ اس ہفتے چلے 2 کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاسٹ ویک میں 3 کر لی گا تاکہ ہم نا پھر وہ میں تو تم تیاری سے کہہ رہا ختم تھا کہ کریں. سارے روزانہ ہی کر لو تاکہ ختم ہو جاتا. سر لیکن روزانہ چلے زیادہ ہو جائے گا. چلے 3 دن چلے بہت ہے بس. ہاں انشاءاللہ. چلے ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کو کر لیں گے. کل تو مجھے کچھ اور وہ ہے میری کمٹمنٹ. فرائیڈے کو کر جی لیں جی، گے. کل تو ویسے پاسبل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس ہاں ہفتے 2 کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلے ویک جو ہے ہاں بس 3 کر لے گا. بس ہمارے نا 2 ہی شاعر رہ گئے ہیں، غالب ہو گئے، غالب کے بعد غالباً ایک اور کوئی شاعر ہے، پھر ختم ہو جائے گا. جی تو اتنا اوکے کنٹینٹ سر، بھی میں نہیں ذرا رہے گی. چلتا ہوں. اوکے سر. چلے ٹھیک ہے، چلے جاؤ. السلام اللہ علیکم. حافظ.